بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد خلقک۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو ایک گنبد نظر آیا۔ آواز آئی کہ دانیال ادھر آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس گنبد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ السلام اس گنبد کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک مقبرے کا گنبد ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام اس مقبرے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ عمارت ہے اور اس کے درمیان میں ایک عالیشان تخت پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک لاش پڑی ہے۔ آواز آئی کہ دانیال اس تخت کے اوپر آؤ۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام اس تخت کے اوپر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس لاش کے پہلو میں ایک لمبی چوڑی تلوار پڑی ہے اور اس کے اوپر تحریر لکھی ہے، میں قوم عاد سے ایک بادشاہ تھا، اللہ پاک عز و جل نے مجھے 1300 سال حکومت دی، میں نے 12,000 شادیاں کی، 8,000 میرے بیٹے ہوئے اور لاتعداد خزانے میرے پاس تھے۔ میں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ الٹا کفر شروع کر دیا اور خدائی دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ پاک عز و جل نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، اس نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، آخر وہ پیغمبر مجھے بددعا دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک عز و جل نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط کو مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کسی چیز کی پیداوار نہ ہوئی تو میں نے دوسرے ملکوں کو حکم دیا کہ وہ غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجیں، تو انہوں نے میرے حکم کے مطابق غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی غلہ اور میوہ میرے ملک کی سرحد میں داخل ہوتے فوراً مٹی بن جاتے اور ساری محنت بیکار چلی جاتی، یہاں تک کہ مجھے ایک دانہ بھی کھانے کو نصیب نہ ہوتا۔ اسی حالت میں 7 دن گزر گئے، میرے تمام غلام، خادم، کنیزیں، حتیٰ کہ میری بیوی اور بچے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں قلعے میں تنہا رہ گیا۔ وہاں پر میری خوراک صرف فاقہ تھا۔ آخر ایک دن مجبور ہو کر میں قلعے کے دروازے پر آیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گندم کے دانے کھاتا ہوا جا رہا تھا، تو میں نے اس شخص کو پکارا کہ اے شخص، میں تجھے ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا ایک برتن دیتا ہوں، تو اس کے عوض میں یہ دانے مجھے دے دے۔ تو اس نے میری ایک نہ سنی اور دانے منہ میں ڈال کر میرے سامنے سے چلا گیا اور میں فاقے کی حالت میں اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے منہ میں جا پہنچا۔ اور اس تحریر کے نیچے یہ لائن لکھی ہوئی تھی کہ یہ میری سرگزشت ہے، بس جو شخص بھی میرا حال سنے اسے میری وصیت ہے کہ وہ دنیا کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرے۔ اور اسی حقیقت کو مولا علی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک قول میں نقل فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آیا سرک ان تلقى اللہ غدا یوم القیامت وهو راض غیر غضبان کن فی الدنیا زاہدا وفی الآخرۃ راغبا۔ مولا علی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک عز و جل سے اس حال میں ملاقات کرو کہ وہ تم سے راضی ہو، تم پر غضبناک نہ ہو، تو سن لو کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور آخرت کے شیدائی بن جاؤ۔